نہیں ڈالا اس کو، اس وقت تک حجاج کو یا اس وقت تک محمد بن قاسم کو چین نہیں آیا. اس کا باپ ابو الحسن تو قتل ہو گیا، شہید ہو گیا اسی جنگ میں، لیکن بیٹی کو آخر جب انہیں دریافت کر لیا جا کر تو محمد بن قاسم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہا کہ بہن میں اس دن سے آرام سے نہیں بیٹھا ہوں، میں مسلسل بے چین رہتا تھا کہ خدا کری تیری عزت سلامت ہو. یعنی یہ بیٹیاں اس قوم کی بیٹیاں ہیں جن کی یہاں رسوائی نہیں، عزت پلتی تھی، غیرت پلتی تھی. ہم نے 63,000 اس کی قیمت ادا کی، اور جیسے اپنے ملک میں داخل ہوئے تو ہمیں دورہ پڑ گیا الاٹمنٹوں کا. ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میرے پاس کتاب موجود ہے ڈاکٹر عبدالعلی فاروق کی، انہوں نے باقاعدہ اعداد و شمار دیے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اہلیت رکھتے تھے الاٹمنٹوں کی، اور کتنے لوگ ہیں، اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں گنی ہے جن کا اپنا پیچھے کچھ نہیں تھا اور یا یہیں کے رہنے والے تھے. انہیں غلط طریقے سے اپنے نام زمینیں بھی الاٹ کروائی اور کوٹھیاں بھی الاٹ کروائی. بال کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا کہ تم بڑے تھوڑے تھے اور بڑے کمزور تھے، ہم نے تمہیں ایک ٹھکانہ دی، اور پھر بدبختوں نے تم پر حملہ کر دیا کشمیر میں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ہم نے اپنی مدد سے تمہاری مدد کی، تائید کی تمہاری. اور لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ ملک 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتا، لیکن وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے طیبات کا تمہیں رزق عطا کیا، ہم نے تمہاری جینے کے امکانات پیدا کیے. لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، وہ سمجھتے آج یہ ٹوٹے گا، کل ٹوٹے گا، لیکن نہیں ٹوٹا. آج تک جیسے ہی سہک رہا ہے لیکن چل تو رہا. کام نے سب کچھ تم اس لیے کیا تھا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن تم نے کیا شکر ادا کیا؟ کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں نا، مثلا اندازہ کریں دہلی کے لوگوں نے اگر ووٹ دیا اسلام کے حق میں، ان کو پتا تھا کہ ہمارا یہ علاقہ دہلی میں نہیں آئے گا. بہار کے لوگوں نے اگر اسلام کے حق میں ووٹ دیا، مسلمانوں کے حق میں، پاکستان کے حق میں، ان کو پتا تھا کہ ہمارا علاقہ تو یہی رہے گا. اور جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں تم کیوں یہ پاگل پن کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہماری چلیے جانیں چلی جائیں، لیکن ایک دفعہ اگر اللہ کا دین غالب آ جاتا تو اس سے بڑی بات اور کیا ہے. میرے بھائیوں، ہم نے کیا قیمت، ہم نے کیا سمجھا اس کو، ہم نے کیا قدر کی. مفتی امین حسینی صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ ایک آدمی کعبۃ اللہ کے پردوں میں لپٹا ہوا وہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تو بے شک مجھے جنت نہ دینا، مجھے بے شک جہنم میں پھینک دینا. میں جنت کی ایک نعمت تم سے نہیں مانگتا، میں اس میں اتنا مانگتا ہوں کہ ایک دفعہ ان آنکھوں کو خلافت راشدہ کا نظارہ تو کرا دوں. کہ میں تڑپ گیا یہ سن کر یہ دعا، اور جب وہ مانگنے والا خاموش ہو کر باہر نکلا دیکھا تو محمد بن جوہر تھا. کتنے بڑے بڑے لوگ جنہیں یہ تمنا کی تھی، اور جب اللہ نے سب نے ہمیں دے دیا تو ہم نے اس لیے دیا تھا تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں. کہ ہم بدلنا چاہتے تھے نظم مے خانہ تمام، اور آپ نے بدلا ہے لیکن ایک مے خانے کا نام. ہم تو پورا مے خانہ بدلنا چاہتے تھے، کیا مے خانہ نہ ہو ہر جگہ مسجد بنے، اور ہم نے اس کو بدل ڈالا، اس کا نام بدلا کہ پہلے مے خانے کا نام اور تھا، ہم نے اور نام رکھ دیے. چلیے پہلے ہندوستان تھا، پاکستان بن گیا. میرے بھائیوں، ہم نے بہت بڑا جرم کیا. جن لوگوں نے قصد کیا بڑا فراڈ کیا. انہوں نے بیگم شاد واحد جیسی خواتین نے پہلی اسمبلی کا پہلے اجلاس میں یہ سوال کھڑا کر دیا کہ اس ملک کا آئین کیا ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا سوئٹزرلینڈ کا آئین لے لینا چاہیے. غضب خدا کا، یہ سوئٹزرلینڈ کے لیے بنایا تھا. اور مولانا شبیر عثمانی جنہوں نے بار بار مطالبہ کیا، ان کو بالآخر اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ان کو بہاولپور میں زہر دے دیا گیا، جیسے ان کی آواز خاموش کر دی گئی. فاطمہ جناح کتنی محترم خاتون تھی، ان کے نوکروں ان کو قتل کر دیے، کسی نے سوال نہیں اٹھایا. لیاقت علی خان گولیوں کا نشانہ بنایا گیا،
اور انہی لوگوں کی گولیوں کا نشانہ بنے جو اس ملک میں تبدیلی نہیں لانا چاہتے تھے. وہ ایک اچھے آدمی تبدیلی لانا چاہتے تھے, شرم کھاتے تھے وہ کہ میں قائد اعظم کا ساتھی ہوں. ہم نے ان کو مروا دیا اور آج تک ہمیں پتہ نہیں چلنے دیا کہ اس کا مارنے والا کون تھا. سید اکبر کو آسمانوں سے نازل نہیں ہوا تھا, جانا پہچانا آدمی تھا. آخر کیوں نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں سے آیا, کدھر چلا گیا, ہوا کیا؟ بل وقت ختم ہو گیا ہے. یہ تو پورا رکوع اس قابل ہے کہ اس کو اسی انداز میں بیان کیا جائے, لیکن بس یہ اسی کو کافی سمجھتا ہوں. اللہ اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.